کہ جب کسی کو علی نے کامل بنایا، جب کسی ولی کو قطبیت کے درجے پر پہنچایا تو اب نگرانی مولا علی کر رہے ہیں۔ اب جہاں مولا علی کو پکارو گے وہاں ملیں گے۔ اور قطب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قطب کا معنی شہر کولار والوں سن لو، قطب کا معنی وہ ہوتا ہے قطب غوری تمہیں میں بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، تمہاری اندر کی برائیوں کو ختم کیا، ورنہ ہم بھی کہیں چلا رہے ہوتے۔ اگر قطب غوری نہ آتے تو ہم بھی گھنٹہ بجا رہے ہوتے۔ یہ صدقہ ہے مولا کائنات کا۔ مولا کائنات نے اپنے قطب غوری کو بھیجا۔ اور ان قلندروں کو دیکھو جنہوں نے 12 سال تک نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ سونے کی پرواہ، نہ جاگنے کی پرواہ، نہ کسی کا احساس۔ کیا ان کی فیملی نہیں تھی؟ کیا ان کے گھر والے نہیں تھے؟ کیا ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ ارے مرید بھی ہو تو ان قلندروں جیسا، اور پیر ہو تو قطب غوری۔ اس لیے بڑا اچھا موقع دیا ہمارے سید امان اللہ صاحب نے۔ آج مجھے میدان میں بولنے خدمت دین کرتا ہے، کوئی ولی اپنی سوچ سے خدمت دین کرتا ہے، کوئی ولی اپنی کرامت سے اسلام پھیلاتا ہے۔ یہ قطب غوری کی شخصیت تھی کہ لیتے لیتے کولار کے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ اب شہر کولار والو تم گھبراؤ مت، ہر جگہ کا ایک قطب ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک ولی ہوتا ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب تمہارے ایمان کی ذمہ داری قطب غوری نے لے لی ہے۔ مگر میرے یہ دوستو، دوا فائدہ نہیں پہنچاتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دوا کبھی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس کا یوز فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوا رکھ کر جیب میں گھومتے رہو تو دوا فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن دوا کھاؤ گے تو دوا پہنچے گی۔ اگر سچے دل سے تم اس بارگاہ میں آؤ گے تو تمہیں وہ کمال بھی ملے گا، وہ فضل و کمال بھی ملے گا جو الحمدللہ مجھے حضرت نے دیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں تقریباً ہندوستان کے، ایک پاکستان کو چھوڑ کے، تقریباً ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھر کے میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ لیکن جب قطب غوری نے کہا زاہد القادری اب بہت دن ہو گیا، تیرا حصہ میں نے کولار میں رکھا ہے، آجا۔ میرا گمان بھی نہیں تھا، میری خیرت بھی وہاں نہیں پہنچی تھی، میرا گمان نہیں پہنچا تھا۔ قطب غوری نے بلا لیا اور تاریکی میں بلایا، سناٹے میں بلایا، گیٹ بند تھا اور کہا سان بھیک دروازے سے ملا کرتی ہے، اندر سے نہیں ملا کرتی۔ تو زاہد القادری 1 گھنٹہ فجر سے پہلے جالی پر کھڑا رہا، اور جب مجھے اطمینان ہو گیا حضرت نے نماز دیا تب فجر کی نماز پڑھی۔ کیا مطلب؟ پہلے دل صاف کرو بعد میں نماز پڑھو، پہلے دل صاف کرو بعد میں نماز پڑھو۔ یہی تو میں نے آیت پڑھی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کون کامیاب ہے؟ آج لوگ کامیابی کی طرف دوڑتے ہیں، کامیابی کی طرف دوڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کرسی لے لو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے دولت کما لو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے نیتا بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے بھیڑ جوارات اکٹھا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی مقدس کتاب، تیرے جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، تو نے کامیابی کا نسخہ کہاں رکھا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ پہلے اپنے دل کو پاک کر لو، پہلے اپنے سینے کو پاک کر لو، پہلے کینے سے سینے کو پاک کر لو۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ اس لیے پہلے صفائی ہونی چاہیے، صفائی ہوگی تب کچھ لکھا جائے گا۔ اچھا ایک پیپر ہے جو پہلے ہی سے آلریڈی لکھا ہوا ہے، اس پہ کیا لکھا جائے گا؟ بلینک پیپر پہ تو لکھ سکتے ہو، جو پہلے ہی سے کچھ لکھا ہوا ہو تو پہلے کدورتوں کی لکھائی مٹاؤ، جھوٹ کی لکھائی مٹاؤ، سب کچھ مٹاؤ اور بابا قطب غوری کی بارگاہ میں آؤ۔ اور جب دل صاف ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا تو اسی سینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا، اسی سینے میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں خانقاہ بھی ضروری ہے اور مدرسہ بھی ضروری ہے، خانقاہ بھی ضروری ہے۔ اب ذرا میں ایک جملہ یاد آ گیا اشارے کی زبان میں، تو یہ بتاؤ ہندوستان میں سب سے پہلے مسجد بنی کی خانقاہ؟ ہندوستان میں سب سے پہلے خانقاہ بنی کہ مسجد؟ سب سے پہلے قطب المدار تشریف لائے، انہوں نے پہلے خانقاہ بنائی یا مسجد؟ پہلے صفائی کی بعد میں نماز کی تبلیغ کی۔ معاملہ الٹ گیا، پہلے پڑھائی ہوتی ہے بعد میں صفائی ہوتی ہے، اسی لیے پڑھائی نامکمل رہ جاتی ہے۔ جو گم ہو گئے کتابوں کی بھیڑ میں، جو لوگ گم ہو گئے کتابوں کی بھیڑ میں، ان کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی۔ اسی لیے اس سینے کو اگر مدینہ بنانا ہے
तो मुस्तफा के वलियों के करीब कर दो। अब जब तुम इनके करीब करोगे तो ये लाइट जला देंगे, जब ये लाइट जलेगी उसी लाइट में नूर मोहम्मदी जगमगा जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों खानका भी जरूरी है और मदरसा भी जरूरी है। अब देखो आलिम क्या करता है, आलिम नबी की पढ़ाता है, आलिम नबी की पढ़ाता है और वली नबी को दिखाता है। आलिम पढ़ाता है और वली दिखाता है। अब जब पढ़ोगे नहीं तो देखोगे कैसे। इसलिए मेरे दोस्तों आओ आओ कैसे वलियों ने पिलाया। मुझे एक वाकया याद आ गया, पीछे वाले जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सैयद अमान साहब कहां पर है? नमी दानम ची मंजिल बूद शब जाएगी। सुनते हो ना, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो मोहम्मद शबहे महफिल बूद शब जाए के मन। क्या मतलब है इसका? पूछो किसी कव्वाल से, पूछो किसी किताब के कीड़ों से कि क्या मतलब है इसका, नहीं मालूम। आप में से मालूम है किसी को? मालूम होगा तो मुझे थोड़ी आवाज आएगी, यहां तक बताएंगे। हज़रत नज़र करम फरमाए, इसका मतलब वजाहत करता हूं। ये किसके अशार हैं वो उन्वान याद रखें। आलिम नबी की पढ़ाता है और वली नबी को दिखाता है। ये उन्वान अपने जहन में रखें और ये सुने। ये अशार हैं ख्वाजा सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। अब हुआ क्या था, हजरत ख्वाजा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया और हजरत बू अली शाह कलंदर दोनों का जमाना एक है, दोनों का जमाना एक है। हम लोगों में आपस में हसद हो सकता है, वलियों का सीना बिल्कुल पाक रहता है। पाक पहले खुद होंगे तभी तो पाक करेंगे। हमें हजरत अमीर खुसरो से कहा, बहुत तवज्जो से सुनने का वाक़या, शायद हो सकता पहली बार आप सुन रहे हो या सुना होगा तो मैं ताजा हो जाएगा। आज इन अशार का मतलब समझिए, बहुत कूद कूद के उछल उछल के कव्वालों से पढ़वाते हैं और पढ़ते भी। ये अशार हैं अमीर खुसरो के, बू अली शाह कलंदर और महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है दिल्ली में। अमीर खुसरो से फरमाया, खुसरो तुम जुमेरात के दिन बू अली शाह कलंदर की बारगाह में जाया करो। सुभान अल्लाह। क्या कहा फरमाया? बू अली शाह कलंदर की बारगाह में जाया करो, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वली को वली पहचानता है, निगाहों निगाहों में बात हो जाती है, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। खुसरो बू अली शाह कलंदर की बारगाह में हाजिरी दिया करो। अब पीर साहब का हुक्म था, तामीर तो करनी थी। गए, एक जुमेरात, दो जुमेरात, तीन जुमेरात, चार जुमेरात जाते रहे और हजरत बू अली शाह कलंदर जिनको मौलाए कायनात ने नवाजा हो, उनकी विलायत का आलम क्या होगा। हजरत बू अली शाह कलंदर ने एक मर्तबा मुस्कुरा के कहा, खुसरो जरा इधर आओ। सब कुछ जानते हो फिर पूछ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। देखिए सवाल करना लाइल्मी की दलील नहीं होता, कभी कभी सामने वाले को समझाने के लिए भी सवाल होता है। खुसरो एक बात बताओ, तुम हजरत ख्वाजा के मुरीद हो ना? हाँ हुजूर मैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मुरीद हूँ। कहा ये बताओ, मैंने तुम्हारे मुर्शिद को कभी हुजूर की कचहरी में नहीं देखा। तो चाहूंगा कोलार वालों, मैंने तुम्हारे शेख को कभी हुजूर की बोलिए कचहरी में नहीं देखा। अब ये सुन करके दिल पे बिजली गिर गई। ये कौन कलाम कर रहा है? बू अली शाह कलंदर 12 साल समंदर में खड़े रहे, मछलियों ने जिस्म का गोश्त खा लिया, कुछ नहीं बचा था। एक ही आरज़ू थी, मौला मुझे अली बना दे, मौला मुझे अली बना दे। अली की शान ही ये है, अली की शान ही ये है। वो अली शाह कलंदर फरमाया, तुम्हारे मुर्शिद को हमने कभी हुजूर की कचहरी में नहीं देखा, सुना और खामोश हो गए, कहा कुछ नहीं, बुझे बुझे से रहने लगे। एक मर्तबा देखा हजरत महबूब इलाही ने, कहा खुसरो क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, कहा खुसरो इधर आओ। देखो ऐसा पीर भी हो तो ऐसा और मुरीद भी हो तो ऐसा। आजकल तो पीर को मुरीदों की खबर ही नहीं और मुरीदों को भी पीर से कोई मतलब नहीं। वक्ती तौर से कारोबार अच्छा नहीं है, जरा कुछ थोड़ा चोबा चाबा आ जाएगा, थोड़ा जरा पीर साहब से मिले, अल्लाह अकबर, ये नियत है मुरीदों की।
اب ہر وقت جو مرشد اپنے پیر کی تربیت نہ کرے وہ مرشد نہیں۔ خسرو کیا بات ہے، کئی دن سے بجھے نظر آتے ہو؟ کہا سرکار بات تو کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا تھا نا کہ ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں جایا کرو۔ ہاں تو کہا میں گیا، ہاں تو ایک مرتبہ یہ پچھلی جمعرات کو حضرت نے فرمایا، ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے تمہارے مرشد کو حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا۔ تو کہا اچھا، مسکرائے حضرت محبوب الہی۔ دراصل بات یہ تھی، حضرت ابو علی شاہ قلندر امیر خسرو کو ان کے مرشد کا مقام اور مرتبہ بتانا چاہتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے تم میرے پاس آ رہے ہو، دیکھو ولیوں کی اشاروں میں بات ہو، تم میرے پاس آ رہے ہو، حالانکہ بھیجا مرشد نہیں تھا، اور وہاں بھی کوئی راز تھا، جو بھیجا تھا انہوں نے راز تھا۔ تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا حضور بس دل پہ تھوڑا احساس ہے، کوئی بات نہیں، بس اتنی سی بات۔ ٹھیک ہے اب جاؤ اور پھر یہ ذکر چھیڑو، اگر وہ نہ چھیڑے تو تم چھیڑو، پھر وہ یہی کہیں گے کہ تم نے اپنے مرشد سے کہا۔ تو اب کی بار یہ کہنا کہ حضور ٹھیک ہے، آپ مجھے خود حضور کی کچہری میں پہنچا دو، میں اپنے شیخ کو خود تلاش کر دوں۔ تم اپنے مرشد کو ان سے کہنا کہ تم مجھے خود حضور کی کچہری میں پہنچا دو، میں اپنے شیخ کو خود تلاش کر لوں گا۔ اب ابو علی شاہ قلندر امیر خسرو کو قریب بلاتے ہیں، توجہ چاہوں گا، اور قریب بلا کر ابو علی شاہ قلندر نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، ہاتھ رکھا تو کیا دیکھا کہ تمام وقت کے اولین آخرین اولیاء کرام کا جمع مجمع ہے، اور سرکار محراب حرم میں کھڑے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں، اور حضرت امیر خسرو دروازے پہ دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا کہا، عالم نبی کی پڑھاتا ہے، ولی نبی کو دکھاتا ہے۔ اب یہاں اپنے شیخ کو تلاش کر رہے ہیں، اور سوال کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر خسرو کیا ڈھونڈتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ کہا سرکار میری جان آپ پہ قربان، میں اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں۔ کہا نہیں ملے، کہا نہیں ملے، تو کہا اس سے اوپر والی کچہری میں جاؤ، اس سے اوپر والی کچہری میں جاؤ، شاید تمہیں وہاں شیخ مل جائیں۔ اب وہاں جب جا کر کے دیکھا تو وہاں پھر سرکار حاضر ہیں۔ اب بار بار نبی کا دیدار، موسیٰ تم نے ایک مرتبہ عرض کی تھی، موسیٰ تم نے ایک مرتبہ عرض کی تھی، امیر خسرو 7 مرتبہ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں، یہ سب علی کی کرم فرمائیاں ہیں، فیضان سب مدینے کا ہی ہے، مگر علی کے تھرو آ رہا ہے، اور ولی کے تھرو مرید کو مل رہا ہے۔ اب جب دوسری کچہری میں گئے، وہاں پر سرکار نے پوچھا خسرو کیا بات ہے؟ کہا حضور میں اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں، نہیں پاتا۔ کہا آگے دیکھو، کہا حضور آگے بھی دیکھ لیا، مجھے نظر نہیں آئے۔ تو کہا اچھا ایک کام کرو، اس سے تیسری والی منزل میں جاؤ، اس سے اوپر والی منزل میں جاؤ، شاید وہاں تمہارے پیر و مرشد موجود ہوں۔ اب تیسری منزل میں جاتے ہیں، الغرض میں مختصر کر رہا ہوں، 7ویں منزل میں حضرت خسرو کی جب دل بیٹھنے لگا، مرشد کا چہرہ نظر نہیں آیا، سرکار نے فرمایا خسرو کا دل بیٹھ رہا ہے، خسرو کیا ہوا شیخ ملے نہیں؟ کہا حضور ابھی نہیں ملے۔ تو ایک بزرگ سرکار کے قدموں کے تلے نقاب ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ارے جناب کبھی نقاب اٹھا کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرو۔ اب جیسا ہی نقاب پلٹا تو حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین عالم نبی کی پڑھاتا ہے، وہ ولی نبی کو دکھاتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا، اب وہی ایک بزرگ اور تھے، توجہ چاہوں گا، جب انہوں نے نقاب اٹھایا تو جب جیسے ہی اپنے شیخ پر نظر پڑی تو کیا عالم ہوگا امیر خسرو کا؟ ارے مرید ہو تو خسرو جیسا، اور پیر ہو تو نظام جیسا۔ اللہ اکبر، عالم وحشت میں چیخ مار کر اپنے شیخ کی طرف دوڑنے ہی والے تھے، ابو علی شاہ قلندر نے ہاتھ ہٹا لیا۔ پھر دیکھا تو پھر ان کی مجلس میں تب جاتے تھے اور کہتے ہوئے جاتے تھے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر رام کا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ میں نہیں جانتا وہ رات جہاں میں نے گزاری
تھی؟ وہ کون سی منزل تھی؟ خدا خود میزبانی کر رہا تھا اور میرے شیخ کا وہاں جلوہ نظر آیا۔ تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جب تک تم اپنے سینے کو پاک نہیں کرو گے، سینے کو صاف نہیں کرو گے ان قدرتوں سے، ان غیبتوں سے، ان چغلیوں سے، ان گناہوں سے، اسیہ کاریوں سے، جب تک تمہارا دل پاک نہیں ہوگا تمہیں نماز میں لطف نہیں آئے گا، سجدوں میں خشوع نہیں آئے گا۔ اسی لیے خانقاہی لوگ پہلے دل صاف کرتے ہیں اور تب اللہ کا ذکر کرواتے ہیں۔ غریب نواز کا دل صاف تھا، ہندوستان میں قدم رکھا اور کہا اے اللہ، اجمیر کے پہاڑ ہل گئے، یہ تھا اللہ کا اثر۔ تو دل صاف ہوتا ہے تو جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اسلام پھیلانے کا انداز الگ، وارث دیوا آئے ان کا انداز الگ، مخدوم ماہمی آئے ان کا انداز الگ، اور مخدوم صابر آئے تو 12 سال تک کچھ نہیں کھایا، ان کا انداز الگ۔ اور کتب غوری دیکھے تو یہ کاندھے پر جا رہے ہیں، ان کو کیسے پتا کہ میرے جنازے پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹیں گی؟ انہیں اپنے مریدوں پر بھروسہ تھا، اس لیے یہ لوگ جب اپنے سے کسی کو قریب کرتے ہیں تو کامل بنا کے کرتے ہیں، اس لیے جب کامل ہوتا ہے تو مرید پیر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا علاج کرتے ہیں یہ لوگ، ایسا علاج کرتے ہیں، کبھی کبھی علاج کرتے کرتے یہ اولیاء خود بیمار بن جاتے ہیں۔ مجھے حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا ایک واقعہ اور یاد آ گیا۔ آپ ایک مرتبہ بہت سخت بیمار پڑ گئے، بڑے ڈاکٹر، بڑے حکیم، نہ جانے کون کون سی دوائی نہیں کھائی ہوئی، لیکن مصلحت تھی۔ دیکھو کیسے کیسے اسلام پھیلایا، مصلحت تھی۔ تو بیمار پڑ گئے، کسی نے کہا حضرت دوا بہت کر لی، اب یہاں پر قریب میں کوئی غیر مسلم ہے، وہ کچھ پڑھتا ہے، کچھ دم کرتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے، حضور چلے اسی کے پاس چلے۔ دیکھو مرید کو کتنا خیال ہے اپنے مرشد کا۔ حضرت امیر خسرو بھی ساتھ گئے، وہ غیر مسلم تھا، اور اس نے پڑھا، اب جو بھی پڑھا اس نے پڑھ کے دم کیا، آپ کو شفا ہو گئی، آپ کو شفا ہو گئی۔ لیکن اب سنو، محبوب الہی علاج کروانے نہیں آئے تھے، اس کے مرض کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب جب شفا ہو گئی تو حضرت محبوب الہی نے اس سے پوچھا بندہ خدا، تیرا کون سا عمل ہے ایسا کہ تو نے کچھ پڑھا، جو بھی تو نے پڑھا میری طبیعت اچھی ہو گئی، تیرا مجاہدہ کیا ہے، تیری عبادت کیا ہے، تیری ریاضت کیا ہے؟ تو اس کا جواب سنو، اس نے کہا حضرت میرا کوئی ریاض و مجاہدہ نہیں ہے، میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میرا نفس جو کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں۔ نفس کہتا ہے چاول کھا، میں روٹی کھا لیتا ہوں، نفس کہتا ہے پانی پی، میں چائے پی لیتا ہوں، میں اپنے نفس کا الٹا کرتا ہوں۔ یعنی یہ اولیاء اپنے نفس کو پہلے مارتے ہیں، پہلے اپنے نفس کو مارتے ہیں، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلتے ہیں، تب جلوہ مصطفیٰ آتا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ حضرت میرا کوئی مجاہدہ نہیں ہے، میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اچھا نفس کا الٹا کرتا ہے، ہاں بس یہی مجاہدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسلام لانے کو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اسلام نہیں لانا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کرو اس کا الٹ، جب الٹ کرا تو کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو۔ دیکھا، دنیا کہے گی کہ یہ علاج کروانے گئے تھے، نہیں، اس کا علاج کرنے گئے تھے، اس نے یہی تو کہا تھا نفس کی مخالفت کرتا ہوں، تو اس کی جو آواز نکلی وہ یہ تو تھی کہ میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، تو آپ نے فرمایا اس کا الٹا کر، یعنی اسلام لا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایک کتب غوری رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں جو ہم سب کا علاج کر رہے ہیں اور مجھ سے کروا رہے ہیں، یہ تو ان کا کرم ہے کہ مجھ سے بلوا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھو، اور یہ نفس کے دشمن ہوتے ہیں، اولیاء نفسانیت سے پاک ہوتے ہیں، ان کا نفس ہی نہیں ہوتا۔ جب نفس ہی نہیں ہے تو خواہش دنیا کی آئے گی کہاں سے؟ دیکھو کامیابی تمہیں کرسی پر بیٹھنے سے نہیں ملے گی۔ اب میں پوچھتا ہوں کتب غوری، آپ نے غور کی سلطنت کیوں چھوڑی؟ غور کی سلطنت کیوں چھوڑی؟ تو جواب ایک ہی ملے گا کہ جو کرسی پر ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، اور جو کرسی چھوڑتا ہے وہ زمانے کا مخدوم ہوتا ہے۔
اس لیے مخدوم ہے یہ۔ آج دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا نہیں ملے گی، اور دنیا سے رخ موڑو گے تو دنیا پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ اس موقع پر ایک مثال جو صوفیاء کرام نے عرض کی ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ جیسے تمہارا سایہ، تم سایہ پڑتا ہے نا دھوپ میں، سورج ادھر نکل رہا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا سایہ آگے پڑے گا۔ اب میں کہتا ہوں اپنے سایہ کو پکڑو، دوڑو سایہ کے پیچھے، بھاگو، دوڑو، نہیں پکڑ سکتے، دوڑتے دوڑتے تھک جاؤ گے، سایہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن میں کہوں گا ذرا رخ موڑو، ذرا رخ موڑو۔ اب جب رخ موڑو گے تو سایہ پیچھے پیچھے جائے گا۔ کیا مطلب؟ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے دنیا نہیں ملے گی، لیکن قطب غوری نے ثابت کر دیا کہ سلطنت پر بیٹھ کر ہمیں خدا نہیں ملے گا۔ ہم یہاں جنگل میں منگل بنائیں گے تو خدا بھی ملے گا، خدا کی خدائی بھی ملے گی۔ اور اسلام کی روحانیت یہاں اب کولار والو، قطب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جہاں جو قطب ہوتا ہے وہ ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، وہ باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ اب ہمیں کسی کا خطرہ نہیں، اب ہمیں کوئی گمراہ کرنے والا نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ مولا علی نے اپنے کسی فرزند کو اجمیر بھیجا اور مختلف علاقوں میں بھیجا، مگر قطب المدار نے جو فیضان یہاں برسایا کہ کوئی ولی ایک درجے پر فائز اور ایک جگہ کو بھیجا، مگر قطب المدار جگہ جگہ جا کر اجمیر بھی جاتے ہیں، دیوا بھی جاتے ہیں، کرناٹک بھی آتے ہیں، مہاراشٹر بھی جاتے ہیں، پونا بھی جاتے ہیں۔ یہ تو چھوڑو، بدیشوں میں قطب المدار نے اسلام پھیلایا اور اپنا ایک نمائندہ یہاں بنا کر کے بھیج دیا، اور ولی کہتے ہی اس کو ہے میرے دوستو جسے دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ آج ہمارے بیچ میں بابا تاج الدین مدظلہ النورانی، اللہ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ آج صوفی محبوب جلال علی شاہ صاحب کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ عین المعانی کے اندر ولی کا کیا معنی ہے؟ ویسے ولی کے بہت سارے معنی، مگر ایک معنی پکڑ کر میں بات کر رہا ہوں کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آئے۔ یہ کتنے اونچے مقام کے لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھو بندے کو یاد آئے بندہ نواز، دیکھو مخلوق کو آئے خالق عالم نظر، دیکھے ہم مربوب کو آئے رب العالمین نظر۔ تو ان کی قربت ایسی ہوتی ہے، یہ خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ اب یہ بتانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، ولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے؟ اے اللہ، ہمیں قرآن میں بتانے کی کیا ضرورت؟ کہا تیری آرزو نہیں کہ تم مجھ سے قریب ہو، تو نہیں چاہتا مجھ سے قریب ہونا؟ کون بندہ ہے جو اپنے رب کا قرب نہ مانگتا ہو؟ کون مخلوق ہے جو اپنے رب کی نزدیکی نہ مانگتی ہو؟ مگر ہاں تو کہ اب تم تو میرے ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آ سکتے، یہ بندے یہ اولیاء میرے قریب ہیں، اب تو میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو ان کے قریب ہو جا، یہ تجھے خدا کے قریب کر دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے ان اولیاء کرام نے اسلام پھیلا۔ اب ہمارے یہ محسن ہیں، ہم ان کی یادوں کو برقرار رکھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کھانے پینے کی خواہش نہیں رکھی، بلکہ 12 سال تک ان قلندروں سے پوچھو جو آرام فرما ہے، شمشاہ ولی سے پوچھو، فتح محمد بدار سے پوچھو کہ انہوں سے یہ کہا گیا تھا، کتنا بڑا یقین تھا، فتح دیدار مشق کا کتنا بڑا عقیدہ تھا کہ مرشد سے یہ بھی نہیں پوچھا حضور کہ جب اگر آپ پوری زندگی اگر آپ کا جنازہ نہیں اٹھا زمین سے تو کیا پوری زندگی ہم لے کر گھومیں گے؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ مرشد جہاں دیکھ رہے ہیں ہماری نظر وہاں نہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ کیا پتا تھا کہ کولار میں تو جس طریقے سے خواجہ غریب نواز کو اجمیر کی دھرتی پر بھیجا تھا، وہاں کفر و شرک کا ماتم لگا ہوا تھا، کفر و شرک کی اشاعت ہو رہی تھی، ایسے میں غریب نواز نے اسلام کا اجالا پھیلایا تھا۔ اسی دور میں حضرت قطب غوری کولار میں تشریف لاتے ہیں، یہاں پر جگہ جگہ بت تھے، جگہ جگہ پوجائے ہو رہے، نہیں اب قطب غوری آ گیا ہے، اب تم سب کی پوجا نہیں کرو گے، تم رب کی پوجا کرو گے، اور سب کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کا فیضان ہمارے لیے جاری و ساری فرمائے۔ وقت ہوتا تو میں ولی کی دوسری ڈیفینیشن بیان کرتا، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، نہیں تو پھر انشاءاللہ جمعے میں کسی موقع پر بیان کروں گا۔ میری آیت کا مطلب یہ تھا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوتا ہے جن دل کا صاف ہوتا ہے، جس کا
کا دل صاف ہوتا ہے، جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، توجہ چاہوں، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں پلایا جاتا ہے، اور سنو، مدرسے میں دانا بنایا جاتا ہے، کتاب کا کیڑا بنایا جاتا ہے، اور خانقاہ میں دیوانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مدرسہ بھی ضروری ہے، خانقاہ بھی ضروری ہے۔ اب تم کپڑے کی صفائی کرتے ہو، اب مجھے بتاؤ، امریکہ کی اتنی تعریف، سائنسدانوں کی اتنی تعریف، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی اتنی تعریف، اتنی ایسی میڈیسنز، کپڑا دھونے کا پاؤڈر، چٹائی دھونے کا پاؤڈر، دیوار دھونے کا پاؤڈر، لوہا دھونے کا پاؤڈر، میں پوچھتا ہوں امریکیوں، کوئی ایسا پاؤڈر بھی بنایا ہے جس سے مومن کا دل صاف ہو جائے؟ تو کہا ہمارے پاس ایسا کوئی پاؤڈر نہیں ہے۔ مگر میرے دوستو، چلو ٹھیک ہے، انہوں نے جو پاؤڈر بنایا، اب اس کا پریکٹیکل میں آپ کے سامنے کر کے بتاتا ہوں۔ ابھی بکٹ لاؤ، اس میں پانی رکھو، اس میں سرف گھول دو، اس میں کپڑا ڈال دو، اور صبح تک بیٹھے رہو، دیکھو کیسے صاف ہوگا؟ صاف ہوگا؟ صاف ہوگا؟ آپ کا یہ پاؤڈر بھی ہے، پانی بھی ہے، اس میں ڈال بھی دیا، گھول بھی دیا، پاک ہوا؟ بولیے، پاک ہوا؟ نہیں ہوا۔ پتہ لگا ضرورت ہے ایک ہاتھ کی، رگڑنے والے کی، مسلنے والے کی، پٹکنے والے کی، تو اب کپڑا پاؤڈر سے صاف ہوتا ہے اور دل ولیوں کی قربت سے صاف ہوتا ہے۔ تو اب اس کے لیے بھی دست کی ضرورت ہے، تو اسی کے لیے دست رسول چاہیے۔ اب یہ قطبی غوری، یہ بھی دست رسول ہے، قطب المدار، یہ بھی دست رسول ہے، عامر پیا سرکار، یہ بھی دست رسول ہے، اور مخدوم دیوا، یہ بھی دست رسول ہے، غریب نواز بھی دست رسول ہیں۔ اب وہ وہاں کے لوگوں کو پاک صاف کر رہے ہیں، کولار والوں کو قطب غوری صاف کر رہے ہیں۔ مگر میرے دوستو، جب آؤ گے ان کے قریب تبھی تو صفائی ہوگی، جب آؤ گے نہیں۔ دیکھو، جب تم خانقاہ میں جو نظر آتے ہو وہی تمہیں مسجد میں نظر آنا پڑے گا، اور جو مسجد میں کچھ اور ہو، خانقاہ میں کچھ اور ہو۔ یہ معاملہ کیسا ہے؟ سامنے ایک، پیچھے ایک، ارے خانقاہ میں جیسے رہتے ہو مسجد میں بھی ویسا رہنا پڑے گا۔ اس لیے پکا کامل مومن کامل وہ ہوتا ہے جو خانقاہ میں ولیوں کا نمونہ نظر آتا ہے اور مسجد میں عابدوں کا نمونہ نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عبادت میں لذت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اپنے سینوں کو پاک نہیں کرو گے۔ سینوں کو صاف کر لو۔ آج اخلاص کی کمی ہے، آج اخلاص کی کمی ہے۔ اخلاص اگر آج ختم ہو جائے، اور مکمل اخلاص اگر ختم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ ابھی اخلاص کچھ باقی ہے۔ دیکھو، جو عمل کرو آپ اللہ کے لیے کرو۔ خانقاہ میں آؤ تو اللہ کے لیے آؤ، مرشد کی بارگاہ میں آؤ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہو، دنیاوی فائدے کی نہیں۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑا، مخدوم اشرف نے دنیا کو چھوڑا، وہ بھی سمنان کے بادشاہ تھے، کرسی کو لاک مار دیا۔ ابراہیم بن ادھم وہ بلخ کے بادشاہ تھے، انہوں نے بھی کرسی کو چھوڑی۔ یہ پاگل نہیں تھے، یہ بے وقوف نہیں تھے، انہوں نے دنیا کو چھوڑا، اور دنیا آج تک ان کو نہیں چھوڑ رہی ہے، آج تک دنیا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو معلوم ہے کہ دنیا کو چھوڑو گے تو دنیا تمہارے پیچھے لگے گی، اور دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا نہیں ملے گی۔ ان کا قرب حاصل کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو ان بزرگان دین۔ اور ابھی تو محبوب جلال علی شاہ صاحب کا سایہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ پہلی نظر کولار میں آنے کے بعد میں نے حضرت کو دیکھا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ روح العین المعانی کی وہ عبارت سامنے آ گئی کہ جس بندے کو ولی کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب دیکھو اس کے چہرے کو تو خدا یاد آ جائے۔ بابا تاج الدین کو دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ جس کو جن، اب کسی کو دیکھ کر کے اگر ابلیس یاد آ جائے، کسی کو دیکھ کے اگر ابلیس یاد آ جائے تو معلوم ہے وہ اس سے قریب ہے، یہ خدا کے قریب ہے، خدا یاد آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ہمیں ملانے آتے ہیں، یہ جوڑنے آتی ہیں۔ اور سنو، ایک خانقاہی بات نوٹ کر کے چلے جاؤ، خانقاہیں ملانے آتی ہیں، لڑانے نہیں آتی۔ ہر خانقاہ ہماری، ہر سلسلہ ہمارا۔ اب جتنے سلسلے ہیں سب جا کر کے سب نکلے علی سے ہیں۔
جا کر علی کے پاس جائیں گے، اب وہیں سے نکلے وہیں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سلسلے کا فیضان عطا فرمائے، مولا تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اسلامی زندگی عطا فرمائے، اسلامی شعار عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو پہلے محبت رسول کا مدینہ بنائے اور کتب غوری کی سچی پکی عقیدت محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اکیلا ہوں آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔